اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر بچوں کو اللہ کی صفت رب سمجھانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے بننے اور بگڑنے اور اللہ تعالیٰ سے پرورش پانے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ مخلوقات سے بننے، بگڑنے اور پرورش پانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا صحیح معنوں میں ماننا نہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں تمام وہ انسان جو قیامت تک دنیا میں آنے والے تھے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے، ان کی ارواح کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے کہا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد جب قرآن مجید نازل ہوئی اور قرآن مجید کے نازل ہونے پر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین کی اس آیت کو رکھ کر انسانوں کو، خاص طور پر ایمان والوں کو یہ طریقہ رکھا کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے اللہ کی صفت رب کو سمجھیں، یاد کریں اور اقرار کرتے رہیں۔ چنانچہ اس آیت کے پڑھنے میں کوئی انسان بھی یہ صفت رب سے ہٹ کر الحمدللہ رحمان عالمین یا الحمدللہ رحیم عالمین یا الحمدللہ خالق عالمین نہیں کہتا۔ وہ صرف صفت رب ہی کے ذریعے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ پھر سجدہ اور رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کر کے عظمت بیان کرتا ہے، اور قیام میں ربنا لک الحمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ پھر نماز کے بعد بہت ساری دعاؤں میں ربنا کا جو ہے ربنا کی صفت اختیار کر، ربنا کی صفت کو پڑھتا ہوا اور ربنا کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کی آخری سورت بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الناس کے ذریعے انسانوں کو رب یاد دلا رہا ہے اور رب کی صفت پڑھنے کی تاکید کیا ہے۔ چنانچہ انسانوں کے لیے آخری سوال جو خبر میں کیا جاتا ہے وہ بھی من ربکا کا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ شروع سے آخر تک آخر کیا بات ہے کہ صفت رب کو یاد دلا رہا، کوئی دوسری صفت کو یاد نہیں دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان اور آزمائش کی جگہ بنا کر اس کو دارالاسباب بنایا، پلیس آف سورسز، اور مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو سورسز کے ذریعے یا مخلوقات ہی کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی تمام صفات کے ساتھ اس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے۔ رب کے معنی ہیں کفیل، مالک، مربی، تربیت کرنے والا، آقا۔ تربیت میں پرورش کا نظام شروع سے آخر تک تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اس کے آسان معنی یہ ہیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات کی ہر عمر میں، ہر وقت، ہر ضرورت کو ان کی اپنی اپنی جگہوں پر محبت کے ساتھ پورا کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ساری کی ساری مخلوقات اپنی پرورش میں اسی کے محتاج اور مجبور ہیں، اسی لیے وہی اکیلا کائنات کی تمام مخلوقات کا رب ہے۔ بیج میں پودے کی ضرورت، انڈوں میں بچوں کی ضرورت، ماں کے پیٹ میں، سمندروں میں رہنے والے، ہواؤں میں رہنے والے، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، زمین کے اوپر، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کی تمام ضرورتوں کو وہ اکیلا پوری کرتا ہے، اس لیے وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ ضرورتوں میں مخلوقات کی ابتدا سے آخر تک تمام ضرورتیں آ جاتی ہیں، اور انسانوں اور جنوں کے لیے دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کی تمام ضرورتیں بھی پورا کرنا رب ہی کا کام ہے۔ اور انسانوں اور جنوں کو دنیا میں ہدایت اور پیغمبروں کو بھیج کر ان کی ہدایت کا انتظام کرنا بھی
جو ہے رب ہی کی جو ہے ذمہ داری ہے. ضرورتوں میں نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، پیدائش اور موت، جزا اور سزا سب ہی داخل ہیں. اللہ نے امتحان کی خاطر مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے مخلوقات میں کمال اور خوبی رکھا ہے، اور مخلوقات ہی کے ذریعے نفع و نقصان دینے کا طریقہ بھی رکھا ہے. اس لیے مخلوقات میں ان کا اپنا ذاتی کوئی کمال اور خوبی نہیں. وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. سارا کمال اور ساری خوبی اللہ کی ہے. مخلوقات میں کوئی کمال نہیں ہے. اس کو غور کرنے اور سمجھنے کے لیے آپ سورج کی گرمی پر غور کیجئے. سورج کی شعاعیں جب زمین پر آتی ہیں تو کھیتوں پر جب پڑتی ہیں تو چاول اور گیہوں کے کھیتوں میں، چاول اور گیہوں جب تک دھان میں ہوتا ہے، پانی کی شکل میں ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی پانی سخت بن کر سورج کی گرمی سے جو ہے گیہوں اور چاول بن جاتے ہیں. اگر اطراف میں کوئی باغ سنترے، موسمبی اور انگور کا ہو تو اللہ کے حکم سے یہی سورج کی شعاعیں ان پھلوں کے اندر جو مغز گھٹ ہوتا ہے، جو مغز جو ہے کی شکل میں ہوتا ہے، یہی گرمی سے وہ پانی بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ میٹھے اور مزیدار رس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اگر سورج کی گرمی میں طاقت ہوتی تو وہ بخارات جو بادلوں کی شکل میں ہواؤں میں اڑتے رہتے جلا کر خاک کر دیتا، مگر اللہ کے حکم سے وہ بادلوں کے اندر کے بخارات کو نہ جلا سکتا ہے اور نہ اس کے اندر برف اور اولوں کو پگھلا سکتا ہے. انسان کا معدہ ہو یا اگر کسی جانور، مگرمچھ کے معدے پر غور کیجئے کہ انسان گوشت کھاتا ہے، مگرمچھ ہڈی وغیرہ چبا جاتا ہے، اور یہ معدہ جو ہے اپنی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس غذا کو جو ہے باریک اور برادہ کر دیتا ہے، مگر اپنے اطراف کی دیواروں کو نہیں کھا سکتا. اللہ انسانوں اور جنوں کا امتحان لینے کے لیے مخلوقات ہی کے ذریعے ان پر نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی کے حالات لاتا رہتا ہے. اللہ کی صحیح پہچان نہ رکھنے والے، اس کی ربوبیت سے صحیح واقف نہ رہنے والے، ایمان کے کمزور انسان جب مخلوقات سے نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی دیکھتے ہیں تو مخلوقات کو اصل سمجھتے، انہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر انہی سے بننے اور بگڑنے کا عقیدہ قائم کر لیتے ہیں، اور انہی کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. دنیا میں انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ مخلوقات کے درمیان میں رہتے ہوئے، مخلوقات سے فائدہ اور پرورش پاتے ہوئے، مخلوقات سے نفع و نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر اللہ کو رب مانتا ہے یا مخلوقات سے پلنے کا تصور و عقیدہ رکھتا ہے. جو لوگ مخلوقات کے درمیان میں رہ کر، مخلوقات سے پرورش پا کر مخلوقات کو اصل نہیں سمجھتے اور مخلوقات پر سے نگاہ ہٹا کر مخلوقات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر رکھتے اور اللہ ہی کو اپنا اکیلا رب مانتے ہیں، وہ ایمان والے ہوں گے. اور جو لوگ اللہ پر سے نظر ہٹا کر مخلوقات کے پیچھے اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے اور اللہ سے پرورش پانے کا عقیدہ نہیں رکھتے اور مخلوقات سے پرورش پانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ غیر ایمان والے ہیں. ان کا یہ عمل شرک ہے. دنیا میں اگر کسی کتے کو پتھر سے مارا جائے تو کتا باوجود انسان میں عقل سے بہت کم ہونے کے، وہ پتھر سے مار کھانے کے بعد پتھر کو اصل نہیں سمجھتا اور پتھر سے مار لگنے پر پتھر کو کاٹنے اور بھونکنے کے لیے نہیں دوڑتا، بلکہ جس کے ہاتھ سے پتھر نکلا ہے اس کی طرف دوڑتا اور اس کو ذمہ دار سمجھتا اور اس کو پتھر پھینکنے والا سمجھتا ہے. مگر انسانوں کی حالت بھی بڑی عجیب ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کو رب نہ سمجھ کر زندگی گزارنے میں مخلوقات سے نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی کا تصور قائم کر لیتے ہیں اور مخلوقات کو پرورش کرنے والا سمجھتے ہیں. کسان کھیت کو سب کچھ سمجھتا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر اپنی ڈگری پر اعتماد کرتا ہے، تاجر دکان کی ملازمت، تاجر اپنی دکان سے پلنے کا تصور قائم کرتا ہے، ملازمت کرنے والا
نوکری کو اصل سمجھتا ہے، کوئی سورج سے پلنے کا، کوئی ابر سے، کوئی جانوروں سے، کوئی دولت سے، کوئی ماں باپ، اولاد اور شوہر سے پرورش پانے اور ضرورتیں پورے ہونے کا تصور قائم کر لیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر سے، دوا سے اور دواخانے سے نفع و نقصان کا تصور کر لیتے ہیں، کوئی سائنس کی ترقی پر، ہتھیاروں پر کامیابی کا تصور رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کتا ہوتا تو چوری نہیں ہوتی، کوئی کہتا کہ بجلی کا میٹر اگر بند کر دیا جاتا تو دکان نہیں جلتی۔ منافقین حضور کے زمانے میں یہ کہتے کہ ہمارا مشورہ لیتے تو نقصان نہ اٹھاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود چل کر قتل گاہ پر آ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی ربوبیت سے تقدیر کا لکھا سامنے آ رہا ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں گڑتا۔ صفت رب کی صحیح تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان دکان، ہنر، نوکری، تجارت پردہ بن گئے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ماں باپ، اولاد، شوہر، دولت پردہ بن گئے۔ اگر عقل و فہم، ڈگریاں، نوکری اور تجارت اور دولت رزق پرورش کا ذریعہ ہوتے تو جانوروں کو ایک دانہ بھی رزق کا نہیں ملتا اور ان کی دوسری ضرورتیں پوری نہ ہوتی۔ وہ ڈگری، دولت اور تجارت سے خالی ہوتے ہیں، ان کے بلوں میں، گھونسلوں میں، غاروں میں ایڈوانس رزق بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے بھروسے پر صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھوکے پیاسے نکلتے ہیں اور شام تک مقدر کا رزق تلاش کر کے اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں اور بچوں کو بھی لا کر کھلاتے ہیں۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بغیر ڈگری، ہنر اور تجارت اور نوکری کے پرورش پاتا، غذا منہ سے نہیں ناف سے لیتا ہے، سانس ناک سے نہیں ماں کے تنفس سے لیتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد جوان ہوتے ہی مہینہ بھر اناج گھر میں رکھ کر مخلوقات کو ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھتا ہے، اور عقل و فہم رکھ کر اللہ کی صفت رب سے واقف نہ ہو کر نوکری، تجارت، اولاد، تندرستی، کامیابی حاصل کرنے، مصیبتوں اور بیماریوں سے دوری کے لیے مخلوقات سے منتیں، مرادیں مانگتا ہے، دعائیں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ کو پرورش کرنے والا نہیں سمجھتا، اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اور مدد نہ مانگنا، مخلوقات سے بننے اور بگڑنے اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھنا، گویا اللہ کو رب نہ ماننا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ پھر ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ سے اگر بننے اور بگڑنے کا عقیدہ نہیں رکھے، مخلوقات سے بننے اور بگڑنے کا عقیدہ رکھیں تو یہ اللہ کو رب نہ ماننا ہے اور یہ شرک ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ قبر میں جانے کے بعد جو لوگ دنیا میں جن جن چیزوں سے پرورش پانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جب فرشتے سوال کریں گے من ربکا کا، تو وہ اس کا جواب صحیح نہیں دے سکیں گے، اور جن جن چیزوں سے وہ پلنے اور پرورش پانے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہی چیز ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد آ جائے اور وہ اللہ کی جگہ ان چیزوں اور مخلوقات کا نام لیں گے۔ اور جو انسان اللہ سے زندگی کے ہر شعبے میں پلنے اور پرورش پانے اور بننے اور بگڑنے کا عقیدہ رکھتا تھا اور زندگی کے ہر قدم پر اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے اپنے مشکلات اور اپنی تکالیف اور اپنی ضرورتیں مانگتا تھا، وہ من ربکا کا جواب ربی اللہ کی شکل میں دے گا اور جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے بار بار انسانوں کو صفت رب یاد دلا کر یہ احساس اور تعلیم دیا کہ تم دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، بڑی سے بڑی تجارت کرو، خوب دولت کماؤ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے خوب علم حاصل کرو، اس کے باوجود نمک کی ڈلی اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ پر نگاہ رکھو، اللہ کو پرورش کرنے والا مانو، اسباب اور مخلوقات کو چاہے کتنے ہی اختیار کر لو، پھر بھی اسباب سے، مخلوقات سے نفع و نقصان اور ضرورتوں کو پورا ہونے کا عقیدہ نہ رکھو، اور اپنی ذاتی محنت اور کوشش اور کمال مت سمجھو۔ اللہ نے بار بار صفت رب یاد دلا کر انسانوں کو شرک سے بچانے اور مخلوقات سے توڑ کر اللہ پر نگاہ رکھنے اور اللہ ہی کو اکیلا رب ماننے کی تعلیم دی ہے، تاکہ انسان کی نگاہ مخلوقات سے کٹ کر اللہ پر جمی رہے اور اللہ ہی سے بننے اور بگڑنے، پرورش پانے کا عقیدہ رکھے۔
ایمان والے اللہ کی صفت پر کامل ایمان رکھ کر اس کی صفت ربوبیت کا اظہار اپنے عمل سے ظاہر کرتے اور دنیا کے انسانوں کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ مصیبت اور خوشحالی ہر حال میں اللہ ہی سے رجوع ہوتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے مخلوقات سے دعا اور مدد نہیں مانگتے، وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا پالنہار اور پرورش کرنے والا مالک، کفیل، آقا، مربی صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی کی صفت رب کی ہلکی سی نقل میں ایمان والے اللہ تعالیٰ کی صفت کی ہلکی سی نقل میں دنیا کے انسانوں کی مدد اور ضرورتوں کو بھی پورا کرنے دوڑتے ہیں، مگر ہم صفت رب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے باطل کی روش اختیار کر لیے ہیں اور قرآنی احکام اور اس آیت الحمدللہ رب العالمین کو بار بار پڑھنے کے باوجود خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو قومیں باطل ہیں، باطل ہوتے ہوئے حق کی روش اختیار کر کے پوری دنیا میں اسکول، کالج، دواخانے، فلاحی ادارے قائم کیے، اور کسی بھی ملک میں زلزلہ، آندھی، طوفان، قحط اور بیماریاں آ جائیں تو وہ دوڑ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریسرچ کر کے نئے نئے سامان بنا کر پوری دنیا کے انسانوں کو سہولت بھی پہنچا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو علم وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں اس علم کو دوسرے انسانوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ اللہ رب ہونے کے ناطے اپنی تمام نعمتیں جو دنیا میں ہیں، سورج، چاند، روشنی، ہوا، پانی، غلہ، اناج، ترکاریاں، پھل پھلاری، گوشت، انڈے وغیرہ، سب کچھ فرما بردار اور نافرمان سب لوگوں کو دے رہا ہے، مگر ہم انسانوں کی ضرورتوں کے لیے خود اپنی قوم کی ضرورتیں پوری کرنے نہ اسکولز کا نظام قائم کیا، نہ دواخانوں کا نظام قائم کیا، نہ فلاحی ادارے اور نہ تعلیم اور نہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیے، بلکہ تعیشات کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمت دولت کو شادی بیاہ اور فضول خرچی میں اور عمارتیں بنانے اور عمارتوں کو سجانے میں خرچ کر کے خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے شعور حاصل کیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔